السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر ذوالفقار احمد اور پیش خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جو ہم ویڈیو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، جو کیس ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر۔ ویٹرنری ڈائگنوسٹکس کے اندر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اور بڑا اچھا انوویشن ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے نا وہ ہم ڈیری اینیملز میں کیوں یوز کرتے ہیں اور کیوں اس کا جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی ہم کسی فارم کے اوپر جاتے ہیں تو اس فارم کے اوپر ہم سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نمبر آف پریگننٹ اینیملز کتنے ہیں۔ تو اگر کسی فارم کی جو اوورال آپ نے سکسیس ریٹ دیکھنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جو ہے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ پریگننسی کا کیا ریٹ ہے۔ تو اگر پریگننسی ریٹ اس میں جانور کافی سارے جانور ایسے ہوں جو پریگننٹ ہوں اور ٹائم پہ پریگننٹ ہو رہے ہوں، کیونکہ جانور کا بچہ دینے کے بعد جانور کو کم سے کم 60 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 دنوں کے اندر جانور کو پریگننٹ ہو جانا چاہیے، گبن ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں گبن ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارم اکنامکس کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کر رہا ہے بہت زیادہ۔ تو ہمارے ڈیری فارمز کے اوپر جتنے بھی گائنیکالوجی سے متعلق پرابلم ہوتے ہیں یا آبسٹریٹکس سے متعلق پرابلم ہوتے ہیں، ان سب کی ڈائگنوسس کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ دو میتھڈز زیادہ کامن استعمال ہوتے ہیں کہ آپ نے جو میجر اس کے اندر ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے وہ پریگننسی ڈائگنوز کرنی ہوتی ہے کہ جانور کے اندر بچہ کتنے دنوں کا موجود ہے اور کتنے مہینے کا موجود ہے۔ تو گائنیکالوجیکل مسائل کے اندر مثال کے طور پہ اب جانور کو اگر کسی فارم کے اندر جو بل ہے جس کو ہم بریڈر کہتے ہیں، اس کو اوپن چھوڑا ہوا ہے اور وہاں پہ 10-20 جانور اکٹھے ہیں، تو اب وہ شام کے ٹائم پہ اگر رات کے ٹائم پہ میٹنگ کرتا ہے تو مالک کو، اونر کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ایگزیکٹ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے آپ 28 دنوں کے اوپر جو ہے وہ جانور کی پریگننسی کا جو ہے نا وہ ایگزیکٹ آئیڈیا آرام سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک عام میتھڈ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں RP ریکٹل پالپیشن، جس میں ہم جانور کے اندر ہاتھ ڈال کے اور ہاتھ سے چیک کرتے ہیں کہ کتنے مہینے کی جانور کے اندر پریگننسی موجود ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ غلطی کے چانسز، ایرر کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں بتا سکتے کہ 40 دن 45 دن۔ اور جو ہماری زیادہ تر جو دیہات کے اندر پریکٹسز ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جانور جو ہے نا اس کو 3 مہینے پہ جا کے ہاتھ سے چیک کیا جاتا ہے۔ تو اگر 3 مہینے کے بعد بھی جانور پریگننٹ نہیں ہے اور ہاتھ سے چیک کیا ہے آپ نے یا الٹرا ساؤنڈ سے چیک کیا، 3 مہینے کے بعد بھی پریگننٹ نہیں ہے، تو وہ جو 60 دنوں کا فرق آ گیا ہے، اس 60 دنوں کے فرق کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اگر آپ الٹرا ساؤنڈ سے اس کو ڈائگنوز کروا لیں تو آپ 30 دنوں پہ پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر گبن نہیں ہے اور جانور دوبارہ ہیٹ میں نہیں آیا تو اس کو آپ چیک کروا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ہاتھ سے چیک کرتے ہیں اس میں آپ جو ہے نا وہ فیٹل سیکسنگ نہیں کر سکتے۔ فیٹل سیکسنگ یہ ہوتا ہے کہ میل فیٹس ہے، نر فیٹس موجود ہے اینیمل کے پیٹ کے اندر، جو پریگننسی ہے وہ اس کے اندر جو بچہ موجود ہے وہ مادی ہے یا نر ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ الٹرا ساؤنڈ سے بڑے ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس فیلڈ کے اندر کافی سارے اس طرح کے جانور ہوتے ہیں کہ جو جانور پریگننٹ ہی نہیں ہوتے، بچہ دینے کے بعد 1.5 سال 2 سال تک جانور ہیٹ میں ہی نہیں آتا۔ تو اب دیکھیں نا، اس کا ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ فارمر کو نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ ہے کہ اگر جانور جو ہے نا وہ اتنے عرصے سے ہیٹ میں نہیں آیا تو اس کا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جانور کی اوورال جو یوٹرس ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ریئل ٹائم امیج لینے کے لیے کہ جانور کے اندر ایز سچ کیا مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے اور بڑے اچھے ریزلٹس جو ہے نا اس کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ جو جانور ہوتے ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے سائیکلک اینیمل، ایک ہوتا ہے نان سائیکلک اینیمل۔ سائیکلک اینیمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر مسلسل ہیٹ کے سائنز آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر 20 دن کے بعد وہ جانور ہیٹ میں آ رہا ہے۔ اور اے سائیکلک جانور وہ ہے کہ جو کافی عرصے سے جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں نا، ایک جانور جو کافی عرصے سے ہیٹ میں نہیں آ رہا، یا اگر وہ ہر 20 دن کے بعد ہیٹ میں آ رہا ہے لیکن اس ہیٹ میں آنے کی وجہ سے اس کو بیج بھی رکھوایا جا رہا ہے، اس کو EI بھی کروائی جا رہی ہے، یا اس کو بریڈر بل بھی ملایا جا رہا ہے، لیکن وہ پریگننٹ، وہ کیوں پریگننٹ نہیں ہو پا رہا؟ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ ریئل ٹائم پکچر چاہیے۔ کس چیز کی؟ اووریز کی اور یوٹرس کی ہمیں پکچر چاہیے۔ تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اووریز میں کیا مسائل آ رہے ہیں۔ اگر تو جانور سائیکلک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کا اوولیشن کیوں ٹائم پہ نہیں ہو رہی،
یا باقی جو ہے نا وہ اووریز کا اوورآل ہم سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح آبسٹیٹیکل ایشوز کے اندر اگر آپ آ جائیں تو کئی ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جو ہے نا ان کی تشخیص کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی جانور میں اینڈومیٹرائٹس موجود ہے, بیضادانی کا انفیکشن موجود ہے, یا پائیومیٹرا جانور کے اندر موجود ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے نا فیٹل انوملیز ہیں. بعض اوقات ہم کیسز دیکھتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ ڈسٹروکیا ہوا ہوتا ہے, بڑا زبردست قسم کا بچہ باہر نہیں آ رہا ہوتا, تو جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی بچے کے تو 6 پاؤں تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو بعض اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر جب ڈسٹروکیا ہوتا ہے جانور کو تو ہمیں اس کی جو ہے نا پریزنٹیشنز کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو مطلب کافی سارے اس کے جو ہے نا وہ فائدے ہیں اور فائدے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا پریفر کرتے ہیں آر پی کے اوپر, مطلب ریکٹل پالپیشن جو آپ نے ہاتھ ڈال کے چیک کیا ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے. تو فیلڈ کے اندر جو ہے نا ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے اور اس سے لوگوں کا جو ہے نا وہ کافی سارا فائدہ ہو سکتا ہے. ابھی میں آپ کو الٹرا ساؤنڈ کا ریویو کرواؤں گا. الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہم نے سونوٹیک لاہور سے پرچیز کی ہے اور اس کا جو ماڈل ہے وہ نووا ڈیکس نائرو 10 اس کا ماڈل ہے. بہت اچھی مشین ہے, بہت اچھی اس کی امیجنگ ہے. اور آپ لوگوں میں سے اگر کسی بندے نے یا کسی فارمر نے جو ہے نا وہ سکین کروانا چاہ رہا ہے, الٹرا ساؤنڈ سکین کروانا چاہ رہا ہے, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہم فارم ٹو فارم جو ہے وہ سروسز بھی دیتی ہیں الٹرا ساؤنڈ کی. تو اوپر میرا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو شو کرا رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے نا کوئی بھی فارمر اگر اس پہ رابطہ کرنا چاہتا ہے, الٹرا ساؤنڈ سکین کروانا چاہتا ہے, تو ہم ضرور جو ہے نا وہ آپ کو یہ فیسلٹی, ہم یہ سروسز آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کو. جس کیس پہ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ ہمارے فارمر ہیں, دوست ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ہم جانوروں کا الٹرا ساؤنڈ سکین کریں گے. یہ جانور پچھلے تقریباً کوئی 1 سال سے 1.25 سال سے ہیٹ میں نہیں آیا, تو اس کا سکین کر کے دیکھتے ہیں کہ جانور کو کیا مسائل آ رہے ہیں اور کس لیول پہ مسائل آ رہے ہیں, تو اس کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور 1-2 جانور ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن کی ہم نے پریگننسی ڈائگنوسس کرنی ہے انشاءاللہ, تو وہ بھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے نا وہ بیسیکلی ورک کس طریقے سے کرتی ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جی, اور چونکہ ہم نے بڑے جانوروں میں کرنا ہے تو اس میں ہم بڑے جانوروں کا موڈ جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے. اور ہم نے پروب اٹیچ کر لیا ہے. اس پروب کو جو ہے نا وہ ریکٹل لینئر پروب کہتے ہیں. یہ تقریباً جو ہے وہ 6.5 سے لے کے اور 6.5 سے 9 فریکوینسی کے اوپر یہ کام کرتا ہے. 2 چیزیں الٹرا ساؤنڈ میں بڑی میٹر کرتی ہیں, فریکوینسی اور ویو لینتھ. جس پروب کی فریکوینسی جتنی بڑی ہوتی جائے گی, زیادہ ہوتی جائے گی, اس کی ویو لینتھ اتنی کم ہو جائے گی. اور جب ویو لینتھ کم ہوگی تو وہ اتنا ہی آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ ڈیپ نہیں جائے گا, مطلب زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کو آرگنز نہیں دکھائے گا. تو اس کی فریکوینسی چونکہ زیادہ ہے تو یہ ہمیں زیادہ گہرائی میں جا کے آرگنز نہیں دکھائے گا کیونکہ اس کی ویو لینتھ کم ہے. تو ابھی ہم جانور کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ آپ کے جانور کی اووریز ہے. ٹھیک ہے, یہ اووری موجود ہے آپ کے جانور کی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے جانور کی اووریز بھی نارمل ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے اوپر فولیکلز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, فولیکلز مطلب یہ ہوتا ہے جو انڈے بنتے ہیں اور انڈا نکلتا ہے پھر بچہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے جانور کی دوسری اووری ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ پوری اووری ہے اور یہ اس وقت ان ایکٹیو اووری ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ سارا اوویرین سٹرکچر ہے, یہ ان ایکٹیو اووری ہے. یہ بچہ دانی اندر پائپ کی طرح ہوتی ہے نا, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بچہ دانی آپ کی آ گئی. یہ دیکھیں, یہ ساری اووریز کا کراس سیکشن دے رہا ہے یہ آپ کو. ٹھیک ہے, یہ سارا یہ آپ کو یہ ساری یوٹرس شو کر رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ سارا آپ کو جو ہے نا وہ شو کر رہا ہے. اس میں میجر جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہی امیج ریڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا کہ آپ کا جانور جو ہے نا وہ انٹرنلی بالکل اوکے ہے. اب یا تو ہم اس کو آرٹیفیشلی ہیٹ میں لے کے آئیں پروٹوکول کے ساتھ, یا پھر ہم ویٹ کریں, یہی ہو سکتا ہے. صاحب یہ پھر کیا آپ کو کیا لگتی ہے, پریگننٹ ہے یہ؟ نہیں, پریگننٹ ہے, بیبی ہے. 7.5 سے 8 ماہ کی پریگننٹ ہے یہ. اچھا, تو کتنے ماہ میں اس میں وزن ہے؟ 9 مہینے 10 دن میں. 9 مہینے 10 دن میں. یہ تو بچہ اس کا بالکل آگے بڑھا ہوا ادھر. ٹھیک ہے. ہاں, یہ اس کا جو ہے نا ہیڈ, بچے کا فیٹس کا ہیڈ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
اس میں میل فیمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی، بھینس کا بھی اور گائے کا بھی. گائے جو ہے وہ پریگننٹ تھی تقریباً 7.5 سے 8 ماہ کی، اور بھینس جو ہے نا اس میں پھر ہماری ڈسکشن ہوئی اونر کے ساتھ، تو ہم اس کو جو ہے نا پہلے انجیکشنز لگا کے پھر پروٹوکول آف سنک پروٹوکول اس کو لگائیں گے. تو یہ اونر بار بار ہمیں کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی دکھائیں، تو اس لیے یہ ہم جو ہے نا وہ اونر کو بھی اس کی امیجنگ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح امیج. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.